السلام علیکم پیارے بچوں، میں معلم محمد آصف دیشمکھ، حوابی اردو گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج لوہارا۔ آج ہم 8ویں جماعت سے تاریخ اور شہریت اس کتاب سے تاریخ کا پہلا سبق تاریخ کے ماخذ اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اس سے قبل قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ پچھلی جماعت میں کر چکے۔ اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کریں گے۔ جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذ جن میں طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ اور سمعی و بصری ماخذ شامل ہے۔ ماخذ جہاں سے اخذ کیا جاتا ہوں، ذرائع بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تاریخ کے۔ طبعی ماخذ، تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مجسموں، مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ عمارتیں اور تعمیرات، برطانوی حکمراں اور بھارت کی دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کا دور حکومت جدید بھارت کی تاریخ کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مختلف پل، سڑکیں، پانی کی سبیلیں، فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے انتظامی دفاتر، مقامی رہنماؤں کے مقامی جو حکمراں تھے ان کے محلات، رجواڑے جس کو ہم کہیں گے، قلعے، جیل، رہائشی عمارتیں وغیرہ تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے بعض تعمیرات کو اب قومی یادگار قرار دیا گیا۔ ان تعمیرات سے ہمیں اس زمانے کی خوشحالی، معاشی خوشحالی، طرز تعمیر کی معلومات وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے انمار کی سیکولر جیل کی سیر کرنے پر سواتنتر ویر ساورکر کے انقلابی کاموں، ممبئی کے منی بھون، وردھا میں سیواگرام آشرم دیکھنے پر مہاتما گاندھی کے دور کی تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں عجائب گھر اور تاریخ؟ عجائب گھروں میں مختلف اشیاء، تصاویر، فوٹو وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ عجائب گھر جو ہوتے ہیں اس میں تصاویر، فوٹو وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں جن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پونا کے آغا خان پیلیس میں گاندھی میموریل میوزیم میں مہاتما گاندھی کے استعمال کی کئی چیزیں اور کاغذات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی تصویر ہم اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مجسمے اور یادگاریں، آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے عہد میں کئی شخصیات کی یادگاریں مجسمے کی شکل میں قائم کی گئی۔ یہ مجسمے بھی جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے کے نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ مختلف مجسموں کے ذریعے اس زمانے کے حکمرانوں اور سماج کے محترم افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جس شخص کا مجسمہ ہے اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ، اس کے کاموں کا مختصر احوال، حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، لوکمانیہ تلک، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ مجسمے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کیسا دکھائی دیتا ہے، اس زمانے میں کون سی پوشاک پہنی جاتی تھی وغیرہ، یہ معلومات ہمیں مجسموں سے ملتی ہے۔ یادگاریں بھی مطالعے کا واقعے کا زمانہ، اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مثلاً مختلف مقامات پر شہیدوں کی یادگاریں عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا۔ آپ کے قرب جوار میں موجود یادگاروں اور مجسموں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اس واقعے شخص کے بارے میں جو معلومات حاصل ہو اس کا اندراج کیجیے، اس کو لکھیے۔ چلیے اگلا ماخذ ہمارا تحریری ماخذ۔
جدید بھارت کی تاریخ کے تحریری ماخذ میں درج ذیل وسائل شامل ہیں، جیسے خط و کتابت، رسائل، غیر ملکی افراد کے اندراجات، کارخانوں کے ریکارڈ، اخبارات، آپ بیتی، سوانح عمریاں، کتابیں وغیرہ۔ اس میں دیکھتے ہیں ہم اخبارات اور رسائل۔ اخبارات سے عصری واقعات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی زمانے کی معلومات، اس زمانے میں کیا ہوا وہ معلومات ہم اخبارات سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ واقعے کا جامع تجزیہ، محترم شخصیات کی موافق و مخالف رائے، ادارے شائع ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے اس زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی معلومات حاصل ہوتی۔ آزادی سے قبل کے دور میں گیان ادے، گیان پرکاش، کیسری، دین بندھو، امرود بازار پتریکا جیسے اخبارات عوامی بیداری کے اہم ذرائع تھے۔ ان اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کی بھارت سے متعلق پالیسیوں اور ان کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں اخبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کے وسیلے کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ وشنو شاستری چپلونکر کے ماہنامے، نبند مالا اور لوک ہت وادی عرف گوپال ہری دیشمکھ نے پربھاکر نامی ہفتہ روزے میں لکھے گئے 100 خطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تہذیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ آئیے جان لیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور اخبارات۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جنوری 1920 میں موک نائک نامی 15 روزہ شروع کیا، جو 15 دن کے بعد نکلتا تھا، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس اخبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپریل 1927 میں بہشکرت بھارت نامی اخبار شروع کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اس اخبار میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربدھ بھارت نامی مزید اردو اخبار جاری کی۔ مزید 2 اخبار جاری کی۔ نقشے اور خاکے۔ نقشوں کو بھی تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقشوں کی وجہ سے ہم شہروں یا کسی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروے آف انڈیا نے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے ہیں۔ نقشوں کی طرح ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ کے تیار کردہ خاکے بھی فن تعمیر، فن عمارت سازی نیز کسی حصے کی ترقی کے مراحل کو سمجھنے کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ممبئی پورٹ ٹرسٹ کے پاس ممبئی بندرگاہ کے پہل تیار کردہ خاکے ہیں۔ آگے چل کر بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے ماہر تعمیرات اور انجینئروں کے تیار کردہ خاکوں کی مدد سے ممبئی شہر کی ترقی کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ میں درج ذیل وسائل شامل ہیں، جیسے لوک گیت، پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، انٹرویو، جوشیلے گیت، اویا، میلے جلسے، فلٹک منڈلی وغیرہ۔ جوشیلے گیت۔ تحریک آزادی کے دور میں کئی لوگوں نے جوشیلے گیت لکھے ہیں۔ جوشیلے گیتوں سے سماج کو جوش اور تحریک ملتی ہے۔ جوشیلے گیتوں سے اس زمانے کے سیاسی حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ جوشیلے گیت جیسا اس کے اندر ہم جو علامہ اقبال نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں تھا ہمارا، اس کو بھی جوشیلہ گیت ہم کہہ سکتے ہیں، وطن پر لکھا گیا، اس سے بھی لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کیا ہے۔ ایسے بہت سے اردو شاعروں نے بھی جو ہے تو آزادی کے جو جوت جلی تھی اس کے اندر بہت بڑی قربانی دی ہے، لوگوں کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ جوشیلے، اس کے بعد ہے پواڑے۔ پواڑے سماج میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں، جوش و تحریک دیتے ہیں۔ تاریخی روایت، عظیم رہنما اور راجاؤں کے دلیرانہ کاموں پر مبنی پواڑے لکھے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی سورماؤں پر پواڑے لکھے گئے ہیں۔
متحدہ مہاراشٹر کی تحریک کے واقعات پر مبنی پواڑے بھی لکھے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں سمئی اور بصری، سمئی بصری اور سمئی و بصری ماخذ، یعنی سمئی سنائی دینے والے، بصری دکھائی دینے والے، اور سمئی و بصری یعنی سنائی اور دکھائی دونوں دینے والے ماخذ، تاریخ کے ماخذ۔ تو پہلے ہیں جدید دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فوٹوگرافی، آواز کی ریکارڈنگ، فلم وغیرہ فنون کا ارتقا ہوا۔ اس سے تیار ہونے والے فوٹو ریکارڈز فلم کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پہلے فوٹو جدید بھارت کی تاریخ کا بصری ماخذ ہے، دکھائی دینے والا۔ فوٹوگرافی کے فن کی ایجاد کے بعد مختلف افراد، واقعات، نیز اشیاء اور عمارتوں کے فوٹو اتارے جانے لگے۔ فوٹو کے ذریعے فرد اور واقعہ جیسا تھا یا وقوع پذیر ہوا، اس کے منظر کی صورت میں معلومات حاصل ہوتی۔ عہد وسطیٰ میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا کس طرح رونما ہوا، اس کی تصویریں دستیاب ہیں، یعنی جو درمیان کا وہ گزرا ہے تاریخ کا دور عہد وسطیٰ کا، تو وہ عہد میں انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طرح رونما، اس کی تصویر تو دستیاب ہے، لیکن ان تصویروں کے قابل اعتبار ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی وہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ ان میں تخیل کا تناسب زیادہ تھا، خیالات کا۔ ان کے مقابلے میں فوٹو نہایت قابل اعتبار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انسان کے فوٹو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کا پہناوا کیسا تھا۔ کسی واقعے کے فوٹو سے وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح عمارتوں یا اشیاء کے فوٹو سے اس کی شکل و صورت سمجھ میں آتی ہے۔ آگے ہے ریکارڈز، یہ سمئی ماخذ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ ریکارڈز کے ذریعے ہم موجودہ عہد کے لیڈروں کی تقریریں، گیت، سنگیت وغیرہ کو آڈیو کیسٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ آڈیو کے ذریعے رابندر ناتھ ٹاگور کا گایا ہوا گیت، جن گن من، سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی وغیرہ رہنماؤں کی تقریریں، ادیب و مفکروں کے لیکچرز کے ریکارڈ سن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے گیتوں کو اور جو دوسرے شعراء کی شاعری کو ہم جو ہے تو اس کے اندر سن سکتے ہیں، جنہوں نے بعد میں گایا ہے۔ سمئی ماخذ سے اس زمانے کے افکار، ان کی فکریں، ان کے خیالات، اس کی معلومات حاصل ہوتی۔ آگے ہے سمئی و بصری ماخذ، یعنی جو دکھائی بھی دے اور سنائی دے۔ اس میں ہے فلم۔ فلم کو جدید ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں فلم کی تکنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے نے 1913 میں بھارت کی فلمی دنیا کا آغاز کیا۔ بھارت کی جنگ آزادی کے تاریخی واقعات جیسے دانڈی یاترا، نمک کا ستیہ گرہ، بھارت چھوڑ تحریک کے کیسٹ دستیاب ہیں۔ ان کیسٹوں کی وجہ سے وقوع پذیر واقعہ ہمیں جوں کا توں دیکھنے کو ملتا ہے۔ قدیم اور عہد وسطیٰ کے مقابلے میں جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اور مختلف قسم کے ماخذ دستیاب ہیں۔ اس زمانے کے طبعی، جس کو مادی ماخذ بھی کہتے ہیں، بڑی حد تک اچھی حالت میں ہیں۔ محافظ خانے، جہاں پر جو ہے تاریخی چیزوں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ ہمارا محافظ خانہ دہلی کے اندر ہے، جو ایشیا کا سب سے بڑا آرکائیوز ہے۔ تو تاریخی ماخذوں کا تحفظ، محافظ خانوں یعنی آرکائیوز، عجائب خانوں میں تاریخی ماخذ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ماخذات ہماری تاریخ کا قیمتی ورثہ ہے، ہمیں اپنی آئندہ نسل کے لیے ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تحریری ماخذوں کو استعمال کرتے وقت ماخذ تیار کرنے والے کے نقطہ نظر اور نظریات کی جانچ کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش، کوشش، محنت پسند آئی ہو، اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ، اس سبق کی سرگرمیوں، سوالات کے ساتھ، جوابات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔